यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 8 और उसकी आयत 23 से गौर करना शुरू करे थे और हम लोग आयत 51 तक गौर करे थे। उसके बाद हम आयत 52 से आयत 59 तक पढ़े, मगर ये आयतों पे गौर नहीं करे थे। और मैं आप लोगों को बताया था कि हम आते सो वक्त ये आयतों पे गौर करेंगे। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम ये आयतें फिर से पढ़ेंगे। आयत 52 से 59 तक, जो कि बाब 8 के आखिरी आयतें हैं। लिखा हुआ है, यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मज़ा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उससे जानता हूँ, और अगर कहूँ कि उससे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा। मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांची उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा कि तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर तूने इब्राहिम को देखा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसके मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छिपकर हैकल से निकल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हजरत इब्राहिम कभी मसीह को देखे क्या? बिल्कुल देखे। पुराना अहदनामा में जो खुदा लोगों को दिखाई दिया, वो यीशु मसीह के जरिए से दिखाई दिया। यूहन्ना की इंजिल बाब 1 और आयत 18 में लिखा हुआ है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। इसके बाद भी हालांकि वहां इब्राहिम की लाश गड़ी गई, फिर भी इब्राहिम मरे न थे, बल्कि खुदा के मौजूदगी में थे। मसीह जो हैं ये बात को साफ जाहिर करते हैं। अब आप शायद सवाल करेंगे कि मसीह ये बात कलाम के किस हिस्से में जाहिर करे हैं। अगर हम लूका की इंजिल बाब 20 और उसकी आयत 38 पढ़ेंगे तो उन्होंने बोलते हैं, जरा गौर से सुनो, लेकिन खुदा मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है, क्योंकि उसके नजदीक सब जिंदा हैं। थोड़े लोग ये सिखाते हैं कि यीशु मसीह एक बढ़िया उस्ताद थे, मगर उन्होंने कभी भी ये नहीं बोले कि उन्होंने खुदा हैं। थोड़े लोगों का ऐसा ख्याल है, मगर मैं ये लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मसीह अपने कलाम में साबित करे हैं कि उन्होंने खुदा हैं। मेरे दोस्त, ज़रा ये बात सुनो, जहाँ मसीह बोलते हैं, कान लगाओ अपने। लिखा हुआ है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश हुआ, चुनांची उसने देखा और खुश हुआ। तो दोस्त, आगे मसीह बोलते हैं, पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। तो मसीह यहोवा हैं, यानी कि उन्हों वो खुदा हैं जो बोलते हैं मैं हूं। यहूदियां ये बात को सही तरीके से समझे नहीं, मगर उनके दिल में मसीह के लिए कड़वाहट थी, इसलिए उन लोग पत्थरे उठा लिए उनको मारने के लिए। तो यहाँ यहूदियां मसीह के बारे में फैसला करना था कि मसीह को कबूल करना चाहेंगे या उनका इनकार करना चाहेंगे। आपको भी मसीह के बारे में फैसला करना है कि आप अपने दिल में मसीह को कबूल करना चाहेंगे या फिर उनका इनकार करना चाहेंगे। मसीह सच्चे हैं या फिर झूठे हैं, उन्होंने मुंजी और खुदा हैं या नहीं हैं, ये फैसला आपको करना है। एक बात आप जरूर याद रखो कि आपके फैसले से उनका ओहदा नहीं बदल सकता। उन्हों जो हैं सो हैं,
انہوں وہ خدا ہیں جو سارے کائنات کو اپنے منہ کے دم سے بنائے ہیں، اور انہوں خداؤں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ کے ہاں یا نہ سے ان کا عہدہ نہیں بدل جاتا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 8، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 9۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے جاتے میں ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا۔ تو یا مسیح اپنے راستے پہ سے جا رہے تھے اور ان کی آنکھ یہ اندھے پہ پڑی۔ کلام بتاتا ہے کہ یہ پیدائشی اندھا تھا۔ ہم کو یہاں ایک بات یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو اپنے زندگی میں مسیح کی ضرورت تھی، مسیح وہ لوگوں کے پاس آئے۔ یہ اندھے کو مسیح کی ضرورت تھی، اس کو شفا پانا تھا، اور یہاں مسیح اس کے ضرورت کو سمجھے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کے شاگرداں یہ آدمی کے اندھے پن کی وجہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ آدمی کس وجہ سے اندھا پیدا ہوا۔ ان کے شاگرد یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ آدمی کے ماں باپ قصوروار تھے یا پھر یہ آدمی خود قصوروار تھا۔ یہ معاملے میں مسیح کے شاگرداں دلچسپی لے رہے تھے۔ ان کے دنوں میں شاید 4 سوال تھے جو ان لوگاں دے سکتے تھے۔ وہ دنوں میں جو غیر قوم کے لوگ تھے، بلکہ آج بھی جو غیر قوم کے لوگ ہیں، یہ یقین کرتے تھے اور یقین کرتے ہیں کہ انسان دوبارہ جنم لیتا ہے۔ تو یہ لوگ یہ بات سے یقین کرتے تھے کہ کیونکہ آدمی اپنے پچھلے جنم میں گناہ کرا تو انہیں یہ جنم میں اندھا پیدا ہوا۔ مگر یہودیاں یہ بات کو نہیں مانتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ دادا سے چلے آنا کہ باپ کے گناہ بچوں کے بچوں کے بچوں پہ اترتے ہیں، یعنی کہ باپ کا گناہ چوتھی پشت تک جاتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، اور اندھا پن ماں باپ کے گناہ کے وجہ سے آ سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آدم کا گناہ انسانوں میں اتر لیتے ہوئے آیا ہے، اور یہ گناہ آدمی کا موت اور بیماری کا ایک وجہ بن گیا ہے۔ اور آخری وجہ یہ ہے کہ یہودیاں یہ یقین کرتے تھے کہ ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں گناہ کر سکتا ہے، یعنی گناہ کے حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ آیت 3 سے 5 لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنے ضرور ہیں۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ تو یسوع مسیح ان کے شاگردوں کو وہ جواب نہیں دیتے ہیں جیسا جواب ان کے شاگرداں چاہتے تھے۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے پچھلے زندگی میں گھس کے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ گناہ کرے یا انہیں گناہ کرا، مگر ہم جو چیز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو جنم کا اندھا تھا اس کو شفا دینا ہے، اس کے آنکھوں میں روشنی دینا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ انہیں ہمارے زندگی میں بیماری کی یا پریشانی کی یا دکھ کی اجازت کیوں دیتا۔ یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب انہوں ان کے بیماری کے وجہ سے ہاسپٹل میں تھے تو ڈھیر سارے خطاں لوگ ان کو لکھے اور ان سے سوال کرے کہ خدا ان کے زندگی میں بیماری کی اجازت کیوں دیا۔ یہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ انہوں بیمار ہو جانا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر جو بھی ان کے زندگی میں ہو رہا ہے وہ ان کے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور خدا کا جلال ظاہر ہونے کے لیے ہو رہا ہے۔ ہمارے میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اس بات سے یقین کرتے ہیں، ہمارے میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جیسا ہم بیمار پڑتے ہمارے گناہ کے بارے میں سوچتے،
شاید میں یہ گناہ کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خدا ہمارے زندگی میں بیماری کی اجازت اس لیے دیا ہے کہ ہمارے بیماری کے ذریعے سے اس کا جلال نظر آئے؟ میرے بھائی، ہم کو ایک چیز معلوم ہونا ضروری ہے کہ خدا کے اپنے راہ ہیں۔ اس کو جو ہے ہم کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ایسا کیوں ہوا ہے۔ انہیں چاہتا ہے کہ ہمارے بیماری یا مصیبتوں کے وقتوں میں بھی ایمان کے ساتھ چلنا اور ایمان میں بڑھنا۔ میں آپ کو صاف سیدھا یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے خداون ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں بول رہے ہیں کہ یہ آدمی ایک سور کے ویسا ہے۔ مسیح جو ہیں یہ آدمی کے اندھے پن کی وجہ ایک آسان طریقے سے سمجھائے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ میرے دوست، آپ کو اور میرے کو اس کے جلال کے لیے بنایا، اور اگر یہ بات کو بھول جاتے ہیں تو اس کے سارے ارادے جو انہیں یہ کائنات کو بنایا بھول جاتے ہیں۔ یعنی کہ کس ارادے سے انہیں یہ سارے کائنات کو بنایا بھول جاتے ہیں۔ ہمارے زندگی میں یعنی ہمارے مصیبتیں یا آزمائشیں آنا خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ یہ اندھا آدمی اپنے اندھے پن سے شفا پانے کے ذریعے سے خدا کے جلال کو ظاہر کرے گا۔ یہ اندھا آدمی صرف دیکھیں گا نہیں بلکہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کو بھی دیکھیں گا اور ان کو اپنا منجی کے حیثیت سے جانے گا۔ اب یسوع مسیح اپنے عہدے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں۔ رات جو ہے انسان کو اندھا کرتی ہے۔ رات کے وقت کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اندھیرے میں ایک انسان کو کیا دکھائی دے گا، آپ سوچ سکتے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح روحانی طور سے دنیا کے نور ہیں اور ان کے بغیر ساری دنیا اندھی ہے۔ مگر جب تک مسیح دنیا میں ہیں، دنیا کا نور ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی انہوں دنیا میں ہیں۔ میرے دوست، انہوں پاک روح کے شخصیت میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ جب تک کہ خدا کا بیٹا پاک روح کے ذریعے سے ہمارے آنکھیں نہیں کھولیں گا تاکہ ہم روحانی چیزیں دیکھیں، ہم اندھے رہیں گے۔ یاد رکھو، ہمارے روحانی آنکھیں جو ہیں کھولنے والے مسیح ہیں، کیونکہ انہوں روحانی روشنی ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میرے کو تو نہیں معلوم ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر آپ یسوع مسیح کو اجازت دیں گے آپ کے آنکھوں میں روحانی روشنی بھرنے کے لیے، تو مسیح آپ کے آنکھوں میں روحانی روشنی بھریں گے اور آپ روحانی چیزیں دیکھ سکیں گے۔ آیت 6 اور 7 میں لکھا ہوا ہے، یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا سلوک کے حوض میں دھو لے، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بنا ہو کر واپس آیا۔ میرے بھائی، یہ آدمی کو چھینا پڑا، یعنی کہ یسوع مسیح کو جو ہے یہ آدمی کو چھینا پڑا اور یہ اندھے آدمی کو مسیح کے حکم پہ عمل کرنا پڑا۔ مسیح ہمارے روحانی آنکھوں کو چھونا ہے اور ہمارے اندھے آنکھوں میں روشنی لانا ہے۔ ہمارے آنکھ کے نس جو ہے مری ہوئی ہے اور ہمارے مرے ہوئے آنکھ کے نس میں جان آنا ضروری ہے اگر ہم روحانی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو، اور یہ صرف مسیح کے طاقت سے ہو سکتا۔ مسیح جب ہمارے آنکھوں کے نس کو چھین گے تو اس وقت ہمارے آنکھوں کے نس میں جان آئیں گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں سوال یہ نہیں تھا کہ کون گناہ کرا، یہ آدمی یا پھر اس کے ماں باپ۔ سوال یہاں گناہ کا نہیں تھا، کیونکہ بائبل شریف بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اگر مسیح آپ کے آنکھوں کو نہیں چھیے ہیں تو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آج ہمارے کلیسیا میں کئی لوگ ہیں جو اندھے ہیں، مگر ان لوگوں کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان لوگ اندھے ہیں۔ تو روحانی آنکھوں کو کھولنے والے کون ہیں؟ مسیح ہیں۔ کئی لوگ خدا کے کلام کے روشنی میں کھڑے ہیں جو بولتے ہیں کوئی بھی کیوں لائٹ کا کھٹکا نہیں ڈال رہا ہے۔ یہ چیز پیلاطس کرا۔ پیلاطس مسیح سے پوچھنے کو لگا،
सच्चाई क्या है? ये सवाल उन्हें उस वक्त करा जब उन्हें वो शख्स के सामने खड़ा था जो ये बोला कि मैं हूं राह, हक और जिंदगी। हम मसीह को इजाजत देना जरूरी है हमारे आंखों को छीने के लिए, ताकि हम देखें वैसा। या आप गौर करेंगे कि मसीह ये आदमी को छीए, हालांकि ये आदमी छीने के बाद भी मसीह को देख नहीं सका। उसके बाद मसीह उसको अपना मुंह धो लेने के लिए बोले और ये आदमी उनके हुक्म पे अमल करा। अब शायद हम ये पूछेंगे कि मसीह ये तरीका कई को अपनाए, ये आदमी को शफा देने के लिए ऐसा कई को करे। मैं जहां तक समझता हूं इसके कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि खुशखबरी मसीह के खुदावन होने के बारे में बताती है, मगर साथ साथ मसीह के इंसान होने के बारे में भी बताती है। मसीह थोड़ी देर पहले अपने खुदावन होने के बारे में बताए थे और अब उन्होंने वो अंधे आदमी को छीते हैं, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को छी रहा है। यह होगा। अब दूसरी वजह यह है कि ये अंधा आदमी मसीह के हुक्म पे अमल करना जरूरी है अगर उन्हें देखना चाहता है तो। तीसरी वजह यह है कि हमारे खुदावन उसको हौस को भिजाए जिसका नाम है शिलोह। और यूहन्ना रसूल यहाँ ये बताना चाहते हैं कि शिलोह का मतलब है भेजा हुआ। तो ये हौस का नाम भी मसीह के लिए गवाही देता है कि मसीह खुदा बाप के जरिए से भेजे हुए हैं। मसीह जो हैं ये अंधे आदमी को मद्देनजर रखते हुए ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने बाप के तरफ से भेजे हुए हैं और जैसा बाप उनको यहाँ भेजा है उन्होंने भी ये आदमी को भेज रहे हैं। चौथी वजह ये कि ये आदमी को देखने के लिए पानी की जरूरत थी। पानी जो है खुदा के कलाम के तरफ इशारा करती है। कलाम के कई हिस्सों में पानी खुदा के कलाम के तरफ इशारा करा है। हमको मालूम होना चाहिए कि इंसान बगैर खुदा के कलाम के मसीह के पास नहीं आ सकता। ये नामुमकिन की बात है, यानी कि उनके दिल में तब्दीली नहीं आ सकती, उन्हें मसीह को कबूल नहीं कर सकता। जबूर की किताब में लिखा हुआ है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। यह होगा। अब पांचवी वजह यह है कि यहूदियों को यह गवाही की जरूरत थी। कई को बोले तो आयत 29 में यहूदियां बोलते हैं, हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। तो उन लोगों को ये आदमी के शफा पाने के जरिए से देखना है कि यीशु मसीह खुदा भी हैं और इंसान भी, जिसको खुदा बाप ने भेजा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आदमी को शफा देने का जो तरीक़ा अपनाए, यानी कि जो तरीक़ा अपनाया गया, उसकी अहमियत नहीं है, बल्कि जो शख्स ये आदमी को देखने की ताकत दिया, वो शख्स की अहमियत है। तो यीशु मसीह थे जो ये अंधे के आंखों को खोले। अंधे का जो काम था वो ये था कि उन्हें मसीह पे भरोसा रखना और उनके हुक्म पे अमल करना। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह एक एक को शफा देने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करे हैं। अगर उनका तरीक़ा था कि छीके शफा देना, तो जो आदमी शफा पाया उन्हें सबको ये बोलना चाहेगा कि हर एक को उसके वैसे तजुर्बे की ज़रूरत है। उन्हें जैसा अपने आप में महसूस करा, दूसरे भी महसूस करे। अब हम आयत 8 और 9 पढ़ेंगे। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा कि नहीं, लेकिन कोई उसके हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूँ। प्यारे भाई और बहन, पड़ोसियों की आप तस्वीर निकाल सकते हैं। कोई जो है दरीचे के पास खड़े रह के ये बोलता है, देखो वो अंधा आदमी खड़ा है। उसकी बीवी दरवाजे के पास आती है वो अंधे आदमी को देखने के लिए और बोलती है, ये तो वो अंधा आदमी नहीं है, बल्कि ये आदमी वो अंधे आदमी के वैसा दिख रहा है।
مگر انہیں اندھا نہیں ہے۔ تو میرے دوست، انہیں اپنے پڑوسیوں کو یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ انہیں اندھا تھا مگر اب دیکھنے لگا ہے۔ انہیں اپنے آپ کو اپنے پڑوسیوں کے پہچان میں لانا ضروری تھا۔ اس کے پڑوسیاں یہ جانتے تھے کہ اس میں بدلاؤ آیا ہے۔ میں نہ یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں بدلے ہیں، اگر آپ پہلے اندھے تھے اور اب دیکھنے کو لگے ہیں، تو آپ لوگوں کے آنکھوں سے بچ نہیں سکتے۔ آپ ان کی آنکھوں سے بالکل نہیں بچ سکتے۔ آیت 10 سے 12 میں لکھا ہوا ہے، پس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا کہ شلوک میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ تو یہ آدمی کی گواہی زبردست تھی۔ انہیں صرف وہ بیان کرا جو انہیں جانتا تھا۔ یہ ایک اچھی اور ایمانداری گواہی تھی۔ جیسا انہیں اپنی گواہی دے رہا تھا ویسا انہیں روحانی طور سے بڑھ رہا تھا۔ یہاں آپ غور کر سکتے کہ خدا کا کلام کتنا صاف ہے۔ انہیں یہ نہیں بولا کہ مسیح جو ہیں تھوک سے مٹی کا لیپ بنائیں۔ اس کے اندھے پن میں انہیں یہ سارے باتیں نہیں جانتا تھا۔ انہیں بس یہ جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں مٹی کا لیپ لگائے ہیں۔ انہیں صرف یہ بات جانتا تھا۔ تو انہیں یہاں صاف صاف گواہی دیا۔ اس کی گواہی سمجھنے میں کوئی مشکل کی بات نہیں تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات ایک آسانی سی بات ہے۔ نجات وہ چیز ہے جہاں ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور ان کے قدرت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ آدمی مسیح کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی مسیح اس کی آنکھوں کو کھولے۔ ہم کو سب سے بڑی بات یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو مسیح کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے دل سے ان پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آیت 13 سے 15 میں لکھا ہوا ہے، لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فرشتیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فرشتیوں نے بھی اس سے پوچھا، تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا کہ اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھو لیا اور اب بینا ہوں۔ تو میرے بھائی، پھر سے یہاں ہم دیکھیں گے تو یہ آدمی کی گواہی بہت آسان سی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ فرشتیاں خوش ہوئے ہوں گے کہ ایک اندھا آدمی دیکھنے کو لگا ہے۔ یہ لوگ بالکل خوش نہیں ہوئے، کیونکہ مسیح سبت کے روز یہ آدمی کو بینائی دیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا معجزہ یہ فرشتیوں کے دل کو نہیں کھولا کہ وہ مسیح کو اپنے دل میں قبول کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ارادہ کر لیے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، ہم ہمارا دل مسیح کے لیے نہیں کھولیں گے۔ میرے دوست، یاد رکھو کہ ہم جتنا ہمارا دل مسیح کے لیے سخت کرتے جائیں گے، اتنا ہم مسیح سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کروں گا اور ہم آتے سو وقت آیت 16 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔